تو ابان عرب کی ذہین ترین خاتون تھی اور انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورتی میں ان کی مثال نہیں تھی۔ تو عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے ان کے لیے رشتے آئے، پیغام آئے، لیکن انہوں نے ان سب لوگوں کو انکار کر دیا۔ طلحہ ابن عبید اللہ کی طرف سے جب نکاح کا پیغام گیا تو انہوں نے اس پیغام کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے پیغام آئے تو تم نے ان کو رد کر دیا، اور طلحہ ابن عبید اللہ سے نکاح کے پیغام کو تم نے قبول کر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جو وجہ بتائی وہ ہم سب کے سبق سیکھنے کی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے بڑے بڑے مالدار، دولت مند لوگ، خاندانی لوگوں کے رشتے آئے، لیکن ہم نے ان سے رشتے کو اس لیے قبول کیا کہ ان کی کچھ خصوصیات ان کے گھر والوں سے ہم نے سن رکھی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب گھر میں آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ آپ کو میں نے گزشتہ جمعہ سے پہلے بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تھی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور صحابی سے جب پوچھا گیا کہ حضور کیسے رہتے تھے تو فرمایا کان دائم الفکرہ طویل الاحزان، کہ ہر وقت غمگین رہتے تھے اور ایک کسی گہری سوچ میں رہتے تھے۔ محدثین کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے وجہ بتائی کہ گھر کے اندر تو حضور خوش رہتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے، لیکن گھر کے باہر امت کے حالات کی وجہ سے اور امت کی بے دینی کی وجہ سے ایک طرح کی بے چینی میں رہتے تھے اور آپ غمگین ہوا کرتے تھے۔ تو گھر کی سنت یہ ہے کہ باہر کا چاہے آپ کے اوپر کتنا بھی بوجھ ہو اور باہر کا کتنا بھی ٹینشن ہو، جب آپ گھر میں داخل ہوں تو ان سارے ٹینشنوں کو گھر کے باہر چھوڑ کر داخل ہوا کریں اور مسکراتے ہوئے داخل ہوا کریں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب یہ گھر میں داخل ہوتے تھے تو ہنستے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اور نکلتے تھے تو ہنستے اور مسکراتے ہوئے نکلتے تھے، یعنی گھر میں بالکل خوشی کا ماحول ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ چہرہ لٹکا ہوا ہے اور جو ہے ساری دنیا کا ٹینشن اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو گھر میں گئے اور ساری دنیا کا ٹینشن لے کر کے اپنے گھر والوں پہ غصہ اتار دیا، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ باہر بڑے بااخلاق ہوتے ہیں اور دوستوں کی محفل میں بہت خوش و خرم اور لطیفوں کی محفلیں سجتی ہیں، اور جب دوست گھر میں جاتے ہیں اور جہاں خوش رہنا چاہیے اور جس کو ہنسانا چاہیے اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں۔ تو دوسری خصوصیت یہ بتائی کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ہنستے اور مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ جب ان سے کوئی چیز مانگو تو محروم نہیں کرتے۔ ہوتا ہے نا شوہروں کا مزاج، کیوں چاہیے تمہیں، کیا ضرورت ہے، میں ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں نا۔ تو اس طرح کا مزاج نہیں تھا، کوئی چیز مانگی جاتی تھی تو وہ محروم نہیں کرتے تھے، دے دیتے تھے، اور سوال بھی نہیں کرتے تھے کہ کس چیز میں خرچ کرنا ہے۔ عورت کا اپنا ایک پرسنلی حق ہوتا ہے کہ اس کو گھر کے ساری ضرورتوں کے علاوہ پرسنلی جیب خرچ بھی اس کو دیا جائے، اور اگر نہیں مانگو تو اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کچھ مانگیں گے تو دیں گے، وہ خود سے بھی دے دیتے تھے۔ یہ ایک چوتھی صفت جو بتائی کہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، وہ خود ہی سے دے دیتے تھے۔ اور اگر ان کی خدمت کرو، یہ پانچویں صفت، خدمت کرو تو شکریہ ادا کرتے تھے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے تھے۔ آپ سوچئے کہ یہ جو 6 خوبیاں ابان نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں بیان کی، اگر کسی شوہر کی زندگی میں یہ 6 خوبیاں ہو تو کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ زندگی بالکل خوش و خرم گزرے گی اور گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گا۔